للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز بقیت السلف سرمایہ اہل سنت حضور سیدی سرکار سید محمد دادا باپو قادری فاطمی مدظ اللہ العالی یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی سید احمد شاہ باپو قادری مدظ اللہ العالی محسن ملت حضرت علامہ پیر سید پیر باپو قادری مدظ اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل کافی طویل عرصے کے بعد حضور سیدی سرکار پیر غلام علی باپو رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ عرس سراپا اس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ گزشتہ سال بھی یہ محفل بہت اختصار سے تھی، فقیر کی حاضری تھی، مگر ہماری محفل کے دولہ اور جان محفل حضور سیدی دادا باپو کی غیر موجودگی لوگوں کی آنکھوں کی پلکوں کو بار بار بھیگنے پہ مجبور کر رہی تھی، لیکن آج الحمدللہ محفل بھی موجود ہے، قائد محفل بھی موجود ہے، جان محفل بھی موجود ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دور تک دیر تک یہ خوبصورت اور نورانی چہروں کو ہمارے درمیان قائم و دائم رکھے۔ حضور سیدی مرشدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ملفوظات میں ہے کہ مرشدوں کا اور مشائخ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے کہ جب یہ چہرے چلے جائیں گے تو پھر ان کی قضا نہیں ہو سکتی، اور عبادتوں کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن مرشدوں کے چہروں کو دیکھ کر جو اجر اور سرور حاصل کیا جاتا ہے اس کی پھر قضا نہیں۔ اللہ ان چہروں کو دور تک دیر تک باقی رکھے، اور جس مخدومہ کی تیمارداری کی بنیاد پر حضرت تشریف نہیں لا سکے تھے پچھلے سال، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مخدومہ ماں کو صحت سلامتی اور خیر کے ساتھ عمر نو عطا فرمائے، اور بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ فجر کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اللہ کی توفیق سے بہت اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا ماحول مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ کسی بھی شہر کا جائزہ لیں، کسی بھی خطے کا جائزہ لیں، کسی بھی قریے کا جائزہ لیں، کسی بھی علاقے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ رونا ہر جگہ سنائی دے گا، بلکہ جس جگہ جلسے میں جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں حضرت معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کریں، معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کریں، اور معاشرے کی اصلاح پر پوچھا جاتا ہے تو لوگ علماء ہوں، صالحین ہوں، ائمہ ہوں، شریف باپ ہوں، مائیں ہوں، سب کی ایک ہی فکر ہے، میرا بیٹا گناہوں کے اڈوں کا مسافر بن گیا، میرا بیٹا جرائم پیشہ بن گیا۔ اللہ اکبر! وہ قوم جو لوگوں کو جہاں بانی اور جہاں بینی کے طریقے سکھاتی تھی، وہ قوم جس نے ہواؤں پر کمندے ڈالنے کا تصور عطا کیا، وہ قوم جس نے چاند اور سورج کے شعاعوں کو گرفتار کرنے کے ضابطے اور اصول عطا کیے، وہ قوم جس نے قوموں کو ترقی کے پیمانے عطا کیے، وہ قوم جس نے کھانے تک کا شعور لوگوں کو عطا کیا، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ جب تک رسول اللہ کے غلام نہ آئے تھے یہاں کی قومیں کھانے کا شعور تک نہیں رکھتی تھی۔ لباس کا شعور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا۔ کھانے پینے اور دسترخوان سجانے کا تصور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا۔ گفتگو کے آداب کس نے دیے؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے عطا کیے۔ ورنہ ہماری آمد سے پہلے دیکھیں اس سرزمین کا حال کیا تھا، اس زمین کے خطے کی کیفیت کیا تھی، مگر آج وہی قوم جس نے قوموں کو تہذیب عطا کی ہے، تمدن عطا کیا ہے، کلچر عطا کیا ہے، لوگوں کے منہ میں بولنے کے لیے ادیبانہ زبانیں عطا کی ہے، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ شراب کے اڈوں پر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ اگر سنیما خانوں میں سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں کون علاقے میں کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب اس کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بسایا گیا ہے، سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والی قوم وہیں پر ہے، اور گندی فلم وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ ہم کتنے بدترین ماحول سے گزر رہے ہیں۔ یعنی مسلم بستی کے اندر نشہ بھی سب سے زیادہ، گندی فلموں کا معاملہ بھی سب سے زیادہ، جرائم بھی سب سے زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھو سمجھو مسلمانوں کا محلہ ہے، جس علاقے کے اندر اللہ اکبر پان اور گٹکے کی پچکاریاں دیکھو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے اور عجیب ترین گالیوں کی آوازیں سنو
سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے. اللہ اکبر. شراب سے لے کر کے جرائم تک اور جرائم سے لے کر کے معاذ اللہ عورتوں پر بدنگاہی تک. یاد رکھنا میں آپ کو کوسنے نہیں آیا لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, حالات یہی ہے. جھوٹ کا ماحول دیکھیں, غیبت کا ماحول دیکھیں, عورتوں پہ پاپ کا ماحول دیکھیں, جرائم کا ماحول دیکھیں, ان پڑھ پن دیکھیں, جہالت دیکھیں, یہ سب اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو زیادہ تر قوم مسلم کے اندر نظر آ رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا معاشرے کی اصلاح کیجئے, یہ جرائم کیوں ہے, ان جرائم کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے. یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے, بچوں کو وقت نہ دینا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں آپ سے عرض کروں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ برسوں کی بگڑی ہوئی قوم ایک گھنٹے کی تقریر میں سنور جائے گی, ایک گھنٹے کی تقریر میں سدھر جائے گی؟ جس ماحول کے اندر پورا کے پورا ماحول گناہوں میں اور جرائم میں ڈوبا ہوا ہو, اللہ اکبر, جو بچپن سے بگڑے ہوئے ہوں ان کو گھنٹے بھر کی تقریر کیسے سنوار سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں. لاہور کے قلندر نے کہا تھا, نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم جانتے ہیں جہاں خطیب کی آواز کام نہیں کرتی وہاں ان قلندروں کی نگاہیں کام کر کے زندگیاں بدل وہاں نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے. وہی کلندر تو یہ بھی کہتا ہے نا کیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ابھی ہمارے درمیان صاحب نگاہ موجود ہے, اہل نگاہ موجود ہے, اہل نظر موجود ہے, اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, سارے کام تو نظر ہی سے نہیں بنتے, اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی پڑتی ہے. آج آپ دیکھیں اولاد کون نہیں مانگتا, اولاد کون طلب نہیں کرتا. اگر اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں, اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر منتیں مانگتے ہیں, اولاد نہ ہو دادا باپو آپ دعا کر دیں, پیر باپو آپ دعا کر دیں, احمد شاہ باپو آپ دعا کر دیں, محبوب باپو آپ دعا کر دیں, فلاں بزرگ آپ دعا کر دیں, دعائیں کرواتے ہو. مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں, اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے, اولاد اللہ کی امانت بھی ہے, اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے, اولاد اللہ کی امانت بھی ہے. اگر ان کو وقت نہیں دو گے, ان کو ٹائم نہیں دو گے, ان کی تربیت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ماحول کی وجہ سے انسان سنورتا بھی ہے, ماحول کی وجہ سے انسان بگڑتا بھی ہے. اللہ اکبر. اگر چوروں کا ماحول ملے تو بچے چور بن جائیں گے, ڈکیتوں کا ماحول ملے بچے ڈکیتی کرنے لگیں گے, نشہ کا ماحول ملے بچے نشہ کرنے لگیں گے, پاپ اور جرائم کا ماحول ملے تو بچے پاپ اور جرائم میں ڈوب جائیں گے. اب بات اتنی ہے کہ تربیت کا رونا سب کرتے ہیں, بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ ضابطے رکھتا ہوں. حالانکہ میں کوئی مربی آدمی نہیں ہوں, لیکن اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو اصول ہم نے پتہ کیے ہیں میں چند آپ کے دروازے دل پر رکھنا چاہتا ہوں. بچوں کی تربیت کیسے کریں, اور اس کے بعد پھر گفتگو کا دوسرا حصہ اگر وقت رہا تو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلی بات یہ ہے ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں, ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مفکر نے ایک بات کہی تھی, آج سب کے بچے یتیم ہو گئے, آج سب کے بچے, ایک مفکر نے کہا تھا آج سب کے بچے یتیم ہو گئے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یتیم. مفکر کہہ رہا ہے سب کے بچے یتیم ہو گئے. تو لوگوں کو لگا یہ گالی ہے, ہمارے لیے کوئی کوسنا ہے, ہمارے لیے کوئی بری بات ہے. تو اس نے پھر واضح کیا, کہا کہ بچے یتیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ماں اور باپ کا پیار نہ ملے, جس کو ماں اور باپ کی شفقتیں نہ ملے, جس کو ماں اور باپ کی صحبت نہ ملے وہی تو یتیم ہے. ارے قبر میں ہے یا گھر میں ہے اس سے بحث نہیں ہے, ہمارے لیے تو دونوں ہی
گھر ہے، اللہ اکبر، قبر بھی گھر ہے اور اپنا روم بھی گھر ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، بیڈ روم سے بہترین گھر مومن کے لیے قبر ہے. اس لیے کہ بیڈ روم میں سونے والا ٹینشن میں سو سکتا ہے، لیکن مومن اگر اپنی قبر میں سو رہا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے. بس کوئی مومن بن کے دیکھے. اللہ اکبر. گھر کے کمرے میں کوئی استقبال کرے نہ کرے، اگر کوئی سچا مومن ہے تو قبر میں نکیرین اس کی تعظیم کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی. کمرے میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اپنی جگہ، مومن کی قبر یہ ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آپ کہتے عرس ہے عرس ہے عرس ہے عرس ہے. عرس کسے کہتے ہیں؟ جہاں دولہا ہوتا ہے وہاں عرس ہوتا ہے. تو آخر مرنے والوں کا عرس کیسا؟ ہم کہتے ہیں محلے کا لڑکا سج دھج کیا جائے تو لوگ اس کو عرس اور عروس اور شادی کہنے لگتے ہیں. اگر معراج کا دولہا قبر میں آئے دیدار کرانے وہ عرس نہیں ہے تو پھر عرس کس چیز کا نام ہے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو عرض یہ کر رہا تھا انسان قبر میں رہے گھر میں رہے، لیکن بہرحال اولاد کو جو پیار نہ دے سکے، محبت نہ دے سکے، سرپرستی نہ کر سکے، وقت نہ دے سکے، ٹائم نہ دے سکے، یہی تو یتیمی ہے. اور یتیمی کہتے کس کو ہے؟ تو آج سب کے بچے یتیم ہو گئے. ماں باپ کل مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، آج جیتے جی بچے یتیم ہو گئے. نہ باپ اولاد کو ٹائم دے رہا ہے نہ ماں اولاد کو ٹائم دے رہی. کیا ہو رہا ہے؟ ماں موبائل لے کر کے بیٹھی ہے، کچن روم سے نکلتی ہے ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتی ہے یا تو موبائل لے کر بیٹھتی ہے. آج کل مجھے پتا چلا، مجھے خبر نہیں تھی، میں ایک علاقے میں گیا بڑے ترقی یافتہ شہر میں، تو مجھے پتا چلا کہ عورتیں بھی گیم کھیلتی ہیں. واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عورتیں بھی گیم کھیلتی ہیں. مجھے حیرانی ہوئی کہ عورتیں بھی گیم کھیل رہی ہیں موبائل پر، عورتیں بھی فیس بک استعمال کر رہی. مجھے حیرت ہوئی عورتیں بھی یوٹیوب. حالانکہ کوئی کچھ کہے مسلمانوں کے شریف گھرانوں کے اندر ایک وقت تو وہ گزرا ہے کہ اللہ اکبر عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دینے کو ایسے ہی مایوس سمجھا گیا جیسے کسی مجرم کے ہاتھ میں بندوق دینا مایوس سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہے ان ہاتھوں میں فیس بک چلانے والا موبائل آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں. میری ایک تقریر پر کسی نے بڑا ہنگامہ کیا، یہ عورتوں کو موبائل دینے سے منع کرتا ہے. میں نے کہا تجھے نہیں منع کرتا، اس قوم کو منع کرتا ہوں جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار موجود ہے، جس قوم کے اندر سیدہ زینب کا کردار موجود ہے. میں تمہیں منع نہیں کرتا، تمہارے تو خدا بھی بیوی نہ سنبھال سکے، ہم تمہیں کیا منع کریں. اللہ اکبر. ہم تو اس قوم میں رہنے والے لوگ ہیں کہ میری نبی کی شہزادی کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے فاطمہ کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک کے فاطمیوں پر جہنم حرام ہو گئی ہے. میں نے کہا ایک ماں کے تقوی نے پوری نسل کو جہنم سے محفوظ کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت. سبحان اللہ. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے کہا جس قوم میں ایسی خواتین موجود ہوں کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی نہ دے. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آپ اندازہ فرمائیں. ہم نے کہا اس قوم کو منع کر
رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور تو دلا دینا، مگر بیٹی کو 5000 کا اسمارٹ موبائل دلانے کی غلطی مت کرنا۔ اور پھر اس ماحول میں جبکہ نہ باپ کو وقت ہے نہ ماں کو وقت ہے ٹائم دینے کا، تربیت کرنے کا۔ دیکھو تربیت سے انسان بنتے ہیں، تربیت سے انسان سازی ہوتی ہے، تربیت سے انسانی کردار وجود پاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے کوئی کچھ نہ بن سکا۔ آپ نے کبھی سوچا، توجہ کرنا، جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے، کسان لوگ، مرغی پالنے والے لوگ اگر یہاں موجود ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے، بکری پالنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ میری تائید کریں گے۔ میرے خیال سے 20 سے 25 دن کے اندر ایک مرغی اگر انڈے پر بیٹھ جائے تو وہ چوزا بن جاتا ہے، لیکن وہ 20-25 دن کے اندر انڈے سے بنا ہوا چوزا جیسے انڈے کے باہر نکلتا ہے وہ فوراً چلنے لگتا ہے، چلتا بھی ہے اور دانا چگتا بھی ہے، یعنی دانا کھا بھی لیتا ہے وہ فوراً۔ پھر اس کے بعد بکری کا بچہ دیکھیں، وہ 5 سے 10 منٹ میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے کھڑا، پھر وہ کھڑے ہو کے چلنے لگتا ہے اور پھر وہ بھی چل پڑتا ہے اور مہینے بھر میں وہ چارہ چرنے لگتا ہے، دودھ پیتے کے ساتھ وہ چارہ چرتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو اللہ چوزے کے بچے کو 1 منٹ میں چلنے کی طاقت دے رہا ہے، کیا وہ اللہ انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو 1 منٹ میں نہیں چلا سکتا تھا؟ اس کو 2 سال کیوں پڑا رہنے دیا ماں کی گود میں؟ جو اللہ بکری کے بچے کو 10-15 منٹ میں پیروں میں چلنے کی طاقت، کجا بکری کا بچہ اور کجا انسان کا بچہ؟ اشرف المخلوقات کو پیر نہیں دیے، کہا 2 سال تک تجھے ماں کی گود میں پڑے رہنا ہے، کھڑے نہیں رہنا۔ چوزے کو کھڑا کیا، انسان کو پڑا رکھا، بکری کے بچے کو کھڑا کیا، انسان کو پڑا رکھا، گائے کے بچے کو کھڑا رکھا، انسان کو پڑا رکھا۔ مولا جب تیرے نزدیک انسان سے بڑا کوئی ہے نہیں تیری مخلوق میں۔ حضرت بیدم شوارسی شان بشریت بیان کرتے ہوئے بڑی دمدار بات کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے محمد رسول اللہ کو لباس بشر میں دیکھا، اس دن سے انسان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کر زمین پر بھیجتا، لیکن لباس بشری میں بھیج کر بتایا کہ دیکھو انسان کی اہمیت کیا۔ مگر اللہ جو انسان کے بارے میں تو کہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس انسان کے بارے میں تو کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس انسان کے بارے میں تو کہے لقد کرمنا بنی آدم، جس انسان کے بارے میں تو کہے ہم نے دست قدرت سے بنایا، زمین کن کہہ کے، آسمان کن کہہ کے، چاند کن کہہ کے، سورج کن کہہ کے، ستارے کن کہہ کے، سیارے کن کہہ کے، سب کن کہہ کے بنایا۔ انسان کو کن کہہ کے نہیں بلکہ کہا دست قدرت سے بنایا، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا۔ اور کس شان سے بنایا؟ مٹی جمع کروائی، برسات برس، ایک پورا پروسیجر ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، خلق الانسان من صلصال، ہم نے بچتی ہوئی مٹی سے انسان کو بنایا۔ تو اللہ نے شان سے بنایا، پھر کہاں زمین پہ نہیں جنت میں بنایا، اور جنت میں بنا کر کے دیکھو پھر وہ پوری شان ہے، میں وہ ابھی اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن غور کریں کس شان سے بنایا انسان۔ اور پھر کہا ہم نے اپنی جو ہے وہ صورت پر پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اپنی صورت سے صوفیہ الگ معنی مراد دیتے، فقہا الگ لیتے، میں صوفیہ اور فقہا کی اب بحث میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہے کہ انسان کو ہم نے اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ اللہ اکبر، یہ شان انسان کی۔ لیکن اللہ جو تو چوزے، بکری اور گائے کو منٹوں میں گھنٹوں میں چلا رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے، انسان پیدا ہو کر 2 سال تک گود میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ تو مشیت جواب دے گی، بندے جو کھڑا رہتا ہے وہ ماں باپ سے دور بھی چلا جائے۔ چوزے جب کھڑے رہنے کی طاقت پاتے ہیں تو مرغی کے قریب نہیں رہتے، پھر وہ چگنے لگتے ہیں۔
جو کھڑا رہے گا وہ چلے گا بھی، جو چلے گا بھی وہ دور بھی جائے گا۔ بکری کا یہی حال ہے، مرغوں کا یہی حال ہے، اور اسی طریقے سے اور جانور کا۔ انسان کو 2 سال تک چلنے کی طاقت نہیں دی، 2 سال تک دودھ پلانے کا پروسیجر رکھا، حولین کاملین کہہ کر 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ کیوں؟ بندے جب تو بچہ رہے گا اور 2 سال تک ماں کی گود میں پڑا رہے گا، کھڑا نہیں رہے گا، پڑا رہے گا، تو ضرورت تجھے پڑا رکھے گی، اور اس 2 سال کی پیریڈ میں تو ماں کو بولتے دیکھ کر بولنا سیکھے گا، چلتے دیکھ کر چلنا سیکھے گا، اٹھتا دیکھ کر اٹھنا سیکھے گا، بیٹھتے دیکھ کے بیٹھنا سیکھے گا۔ اب ماں نعت پڑھے گی تو تو نے نعت سیکھنا، ماں نے گالی دینا تو تو نے گالی دینا۔ بچے کا دل خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسے خالی کاغذ پہ جو چاہے لکھ دو بلا تمثیل۔ اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونے والوں، کس نے بگاڑا اولاد کو؟ خدا نے تو خالی کاغذ کی طرح تیرے بیٹے کا دل تیرے حوالے کیا تھا۔ اب گالی آئی کہاں سے؟ گھر میں گالیاں دی گئی، بچے نے گالی سیکھی۔ اگر گھر میں نعت کا ماحول ہوتا تو بچہ گالی نہ دیتا، بچہ گانے نہ گنگناتا، بچے نعت سیکھتے۔ گھر میں تلاوت کا ماحول ہوتا تو بچے تلاوت سیکھتے۔ یہ بات بھول گئے۔ اللہ اکبر، یہ غوث پاک کے شہزادے کا عرس ہے۔ کیا سنیوں نے یہ بات نہیں سنی کہ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے، اور جب پوچھا گیا 17 پارے کہاں حفظ کیے تو فرمایا میری ماں حافظہ تھی، چلتے پھرتے تلاوت کرتی تھی، ماں زمین کے اوپر تلاوت کرتی تھی، میں اندر اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ پتا چلا قادریوں، یہ فلسفہ تمہیں سمجھانا مشکل ہے۔ اگر غوث پاک کی امی قرآن پڑھے تو پیٹ کے اندر بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، اور اگر آج کی امی سیریل دیکھے تو بچہ بھاگنے بھگانے کے مناظر نہ دیکھے گا۔ یہ میں اس قوم سے نہیں کہہ رہا ہوں جو قوم نبی کو بھی مر کے مٹی میں ملا ہوا مانتی ہے، میں تو اس قوم سے کہہ رہا ہوں جو قوم نبی کو زندہ مانتی ہے۔ جب قبر سے مردے سن سکتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے زندہ کیوں نہیں سن سکتے؟ قبر اور ماں کی پیٹ میں فرق یہ ہے کہ قبر میں جسم سے روح نکلی ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ تو جب قبر کے مردے جو روح نکل جائے، پیروں کی چپل کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو جب قبر کے پیٹ میں روح نکلنے کے بعد قدموں کی اور چپل کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے۔ عام مردے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو اللہ والے ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ ہم ان کو تو مردہ کہتے بھی نہیں ہے، ہم کہتے جو ان کو مردہ کہے اس کا عقیدہ مردہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا ہم تم سے منواتے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ کوئی بے جان جھنڈے کو سلام کرتا ہے، کوئی زندہ نبی پہ سلام پڑھتا ہے۔ یہ تو تقدیر کی باتیں ہیں، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ کوئی کسی گیت پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ لیکن اس پر میں کوئی بات نہیں کرتا، مگر جب یہ آپ کو پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح رہتی ہے، روح رہتی ہے، تو وہ روح رکھنے والا بچہ ماں کے گانے نہیں سنتا ہوگا، ماں کی گالیاں نہیں سنتا ہوگا۔ چلیے میں سائنس کی بات آپ کو بتاؤں، سائنس پڑھنے والے بچے یہاں موجود ہوں، کیونکہ دادا باپو نے کالج اور اسکول بھی قائم کیے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع۔ آپ دیکھیں جس صوبے میں چاول کھائے جاتے ہیں وہ بچے پیدا ہونے کے بعد چاول ہی کو کھاتے ہیں۔ جہاں روٹی کھائی جاتی ہے وہاں کے بچے پیدا ہونے کے بعد روٹی ہی کھاتے ہیں۔ جہاں پہ نمک استعمال نہیں ہوتا وہاں کے بچے بغیر نمک کا کھانا شوق سے کھاتے ہیں۔ جہاں مرچی استعمال نہیں ہوتی وہاں کے بچے بغیر مرچی کا کھاتے ہیں، اور جہاں مائیں مرچی کھاتی ہے وہاں کے بچے بچپنے میں بھی مرچی کھاتے ہیں۔ یہ آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا، میں کوئی ایسی فیک بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، پھر جہاں مائیں مرچی کھاتی ہے وہاں کے بچے مرچی کیوں ہضم کر جاتے ہیں، اور جہاں مائیں نمک نہیں کھاتی وہاں کے بچے پھیکا کھانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو دراصل ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جو کام بار بار کرتی ہے، بچہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں، ماں اگر کھانوں کو ہضم کر لے تو وہ کھانے بچے ہضم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، تو ماں جس کردار کو اختیار کرے بچے ماں کے پیٹ میں وہ کردار اختیار نہ کریں گے؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اور جنہوں نے ٹائم دیا بھی تو وہ اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو سچ بول، ہاتھ پکڑ کے مارتے، سچ بول، سچ نہیں بولتا تو 24 گھنٹے میں کتنی بار سچ بول رہا ہے جو تیرا بچہ سچ بولے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ تو خود گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں بلانے کے لیے کوئی آئے بولے کہ بول تو نہیں ہے، گھر کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کے کہتے میں رستے میں ہوں بس ابھی آیا۔ اب سے پوچھتا ہوں، اور جھوٹ بولنے کو تو آج کا مسلمان معاذ اللہ الا ماشاء اللہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو ایسا لگتا ہے صرف زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، سور کھانا گناہ ہے، لیکن جھوٹ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ بلکہ صحابہ کرام نے چند گناہ کا تذکرہ کیا، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا مومن یہ کر سکتا ہے، کہا گا شیطان بہکائے کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، شیطان بہکائے کر سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا تکیے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک دن میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہو ذرا سوچو، اور توقع رکھتے ہو باپ جھوٹ بولے بیٹا سچا ہو؟ دھتورے کے پودے میں گلاب کیسے کھلے گا؟ ساری دنیا کو کربلا پہ حیرت ہے، کربلا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اگر امام حسین کو فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی تربیت نہ ملتی، واللہ العظیم لوگ دنیا کوئی ایسا حسین نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خدا نے جس کو دین بچانے کے لیے منتخب کیا تھا اس کو ماں بھی سیدہ فاطمہ جیسی دی اور بابا بھی علی مرتضیٰ جیسے دیا۔ اللہ اکبر، جب فاطمہ الزہرا جیسی گود نصیب ہو اور پھر علی مرتضیٰ جیسا بابا نصیب ہو، یہ تربیت کا ماحول ہو، کیا ماحول تھا تربیت کا؟ امام علی مقام نے جب آنکھیں کھولی تو ماں کو سجدے میں دیکھا، بابا کو تلاوت کرتے دیکھا، آنکھیں کھولی ماں کو دیکھا کہ لوری بھی پڑھ رہی ہے تو اشعار نہیں ہے، لوری میں بھی قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی ہے، چکی چلا رہی ہے تو تلاوت ہے، کھانا بنا رہی ہے تو تلاوت ہے، لوری دے رہی ہے تو تلاوت ہے، اٹھ رہی ہے تو تلاوت ہے، بیٹھ رہی ہے تو تلاوت ہے، قرآن اور سجدہ، قرآن اور سجدہ، قرآن اور سجدہ۔ حسین پاک نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا۔ یاد رکھنا تقریریں بلائی جا سکتی ہے، ماں باپ کا دیکھا ہوا کردار بلایا نہیں جا سکتا۔ نہ کبھی ماں سے جھوٹ سنا، نہ کبھی بابا سے جھوٹ سنا۔ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچ بولتے اگر میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ فاطمہ سے سچا ان کے بابا کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ماں کو سچ بولتے دیکھا، ماں کو قناعت کرتے دیکھا، ماں کو فاقہ کرتے دیکھا، ماں کو سچ بولتے دیکھا، ماں کو تلاوت کرتے دیکھا، ماں کو سجدہ کرتے، اور وہ بھی کیسا سجدہ، پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بتائیں کٹے ہوئے سر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اوروں کے بچے کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ ذمہ داری اور محققین کی ہے، لیکن جس ماں نے جھولے میں لوریاں دے کر بھی قرآن پڑھا ہو، چکی چلاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، برتن دھلتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، مسکیزہ اٹھاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، تو پھر یہی کہیں گے اپنے شکم میں شہزادے کو رکھ کر بھی قرآن پڑھا ہو، دودھ پلاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو۔ تو سن لو جن کے بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں وہ منبر و محراب پہ قرآن سناتے ہیں، اور جن کے شہزادے لوریوں میں بھی قرآن سنتے ہیں پھر وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کا عالم ہے۔ اور تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین بچپن کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ہم اور بچوں کی طرح ان کو نہیں لیتے، لیکن بات آئی ہے تربیت کی تو شہزادوں میں جھگڑا ہوا۔ امام حسین امی کے پاس گئے، امی بھیا نے مجھے مار دیا،
مجھے مار دیا. تو کہا بیٹا کیوں مارا, میں یہ نہیں سننا. دیکھو اور ماؤں کا باپ کا انداز کیا, مارا, اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں, میں اس کو دیکھتی ہوں, ایسی دلائی کروں گا یا کروں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائے. بچہ تو شیر بن گیا, شے مل گئی ہے نا. یا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ تنگ آتے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, جا تو بھی اس کو مار دے, جا چل جا یہاں سے. یہی ہے نا قربان جائے جسے کربلا کا تاجدار بنانا تھا. سیدہ پاک نے فرمایا حسین میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ انہوں نے تمہیں کیوں مارا اور تم نے ان سے کیوں جھگڑا کیا. مجھے تو بس اتنا پتا ہے میرے بابا سے, جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جب دو مومن آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ناطق قرآن کے بیٹے سے بات ہو رہی ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جن کے لیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے, ان کے لیے بات ہو رہی ہے. صحابہ کے لیے اہل البیت کا شیوا ہے نا. قرآن نے اس کے لیے کہا, کیا کہا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. ذرا غور فرمائیں, سیدہ پاک نے کیا کہا, مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو مسلمانوں میں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. امام حسین تڑپ گئے, ننھی سی عمر ہے, کہتے ہیں امی اللہ ناراض ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ اللہ جب ناراض ہو تو پھر سجدہ کرنا چاہیے, وہ راضی ہو جاتا ہے. امام حسین فوراً مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں یہ تربیت ہے؟ ہمارے گھر میں یہ تربیت ہے. آج بچیاں چھوٹے چھوٹے شارٹ کپڑے بچیوں کو پہنائے جاتے ہیں, کیا بول کے مولانا ابھی تو یہ بچی ہے. ارے بچپنے سے ہی عادت پڑتی ہے شارٹ کپڑے پہننے کے اور مکمل کپڑے پہننے. ابھی بچہ گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, گانا گا رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں, وہ بھی ناچنے لگتے ہیں. میرا بیٹا تو گانا گا رہا ہے, گالی دے رہا ہے. ابھی سے عادت پڑے گی, آگے مشکل ہوگی. ابھی باپ کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے مجھے مار رہا ہے. نہیں نہیں, بچپن سے ان کی تربیت کرو, ان کو ادب سکھاؤ, بزرگوں کا ادب سکھاؤ, علماء کا ادب سکھاؤ, انہیں گناہوں سے ان کے دل میں نفرت پیدا کرو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے دھاپ تو اپنے گھر میں ایسی ہے, میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے بھیگی بلی کی طرح دبک جاتے ہیں. کوئی دھاپ نہیں ہے, تو ظالم ہے, ظالم. باپ گھر میں جائے بچے دبک جائے, یہ ظلم ہے. ارے بچوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرے بابا آئیں گے تو اچھل کر گود میں جائیں گے, کبھی کندھوں پہ بیٹھیں گے, کبھی پیٹ پہ گریں گے, کبھی سینے پہ گریں گے. یاد رکھنا جس گھر میں بچوں کو اور بچیوں کو پیار نہیں ملتا, بچے دوستوں کے میں پیار ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ظالم دوست پیار دے کر کے پھر ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں. آج اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو لڑکیوں کے غلط قدم اٹھنے کی رپورٹ ہے, صرف ہم واویلے پر جاتے ہیں, تحقیق کریں نا کن گھر کی لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہی. میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ ضرور دوں گا. آپ کو تو پتا ہے شادی شدہ بہت سی عورتیں افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تحقیق کریں, وہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. آپ معلومات لیں, شوہر پیار نہیں دیتا, وہ پیار کی لالچ میں کسی کے ہتھے چڑھ جاتی. جو شوہر بیوی کو پیار دے وہ بیوقوف ہے. آپ غور کریں, تحقیق کریں. اور تقریباً 70% لڑکیاں اگر اسکول کالج اور کہیں پر برے ماحول کے اندر پھنس رہی ہے, تحقیق کریں, ان سے بات کریں تو پتہ چلے گا گھر میں نہ باپ سیدھا منہ دیتا ہے, نہ ماں سیدھا منہ دیتی ہے, نہ بھائی سیدھا منہ دیتے ہیں. سب اس کو بہت سمجھتے ہیں, ڈائی سمجھتے ہیں, چڑیل سمجھتے ہیں, اس کو اپنے لیے شیطنت سمجھتے ہیں, بے برکتی سمجھتے ہیں. تو پھر اس کو گھر میں پیار نہیں ملتا. ایک انسان جس کو گھر کے دسترخوان پہ کھانا نہ ملے, چاہے وہ کھانا پیار کی شکل میں ہو, چاہے غذا کی شکل میں ہو, چاہے لباس کی شکل میں ہو, آپ قیاس کر لیں. گھر میں جس کو نعمت نہیں ملے گی وہ باہر کا رخ ضرور کرے گا. گھر میں چٹنی روٹی ہی صحیح, اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھلا دیا, باہر کی بریانی کو بھی کھانے دل نہیں چاہتا. تو نادان اگر چٹنی روٹی سے پیٹ بھر دے تو انسان باہر کی بریانی پہ توجہ نہیں کرتا. اگر تو اپنی اولاد کو منہ بھر کے پیار دے, جی بھر کے پیار دے, تو کوئی اولاد بے وقوف ہے جو شرابیوں کے درمیان پیار تلاش کرے, جو زانیوں کے درمیان پیار تلاش کرے. اب اس کو سنت نبوی میں دیکھنا ہے تو دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کتنا پیار دیا. نہ ہمارے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے, نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے, ہم ٹائم نکالنے, سب کیا کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے. پھر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں, مولانا ٹائم نہیں ہے. انٹرنیٹ کے لیے گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں, مولانا ٹائم نہیں ہے. فلموں کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے. مکاریاں نہ کرو, ٹائم نکالو ورنہ انجام بھیانک ہوگا. اللہ کے رسول اتنے مصروف ہونے کے بعد ایک وقت تو اللہ کے
रसूल ने अपने घर वालों के लिए रखा था। 3 हिस्सों में टाइम तकसीम था, इबादत के लिए, दावत और तबलीग के लिए, और एक अपने और अपने घर वालों के लिए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर जब घर वालों को वक्त देते तो फिर घर में माहौल कैसा होता पता है? आंखों को देख करके लोग छुप जाए वो माहौल नहीं। रसूलुल्लाह के घर में कभी कभी हंसी का माहौल भी होता, कभी शायरी का माहौल भी होता, कभी दौड़ भी लगाई जाती। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सफर करते थे तो हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाया करते थे। और बच्चों को कितना प्यार था आपने बार बार सुना है, लेकिन आपने फजाइले हसनैन पे सुना है, बच्चों की तरबियत पर आपने कभी इसको गौर नहीं किया। नारे तो उसमें लगाए मगर इबरत क्या ली। देखो इमाम हुसैन कह रहे हैं, नाना आप घोड़े पे बैठते हैं ना, आपकी सवारी है, मुझे भी घोड़ा चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना शहजादों से, ये फजाइल में जरूर है लेकिन इससे कुछ ले तो लीजिए। इमाम अली मकाम कहते हैं मुझे भी सवारी चाहिए। घुटने जमीन पे टेक दिए, हाथ जमीन पे रख दिए, लो हुसैन तुम्हारी सवारी आ गई। जब इमाम को कब बिठाया अपनी पुश्त पर तो कहा, नाना आपकी सवारी की तो लगाम भी है, मेरी सवारी की लगाम कहां? तो जुल्फे अंबरी पकड़ा दिया, ये लो तुम्हारी सवारी की लगाम है। आपसे पूछता हूं, हम अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं? एक मर्तबा उस शहजादे को चूमते हुए किसी ने देखा, हुजूर मेरे तो 10 बेटे, मैंने कभी नहीं चूमा, आप अपने शहजादों को चूमते हैं। फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। हजरत सैयदना इब्राहीम इब्ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देहात में दाई के पास से दूध पीने के अय्याम में, तो अल्लाह के रसूल उनसे मिलने के लिए एक दूध पीते शीरखार शहजादे से अपने मिलने के लिए देहात की आबादी तक जाते थे। उनके घर में धुआं भरा हुआ होता था, चूल्हा जल रहा होता था और हुजूर अलैहिस्सलाम वहां बैठकर उनसे प्यार कर रहे होते थे। आपसे पूछना चाहता हूं, आज तुम अपने बच्चों को लेते नहीं, ये पेशाब कर देगा, हालांकि आज तो पेशाब से बचाने के बड़े इंतजाम है, हालांकि आप उसको बुरा मत लीजिएगा। शहजादों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद नाफ पे पेशाब भी फरमाया है। इस पे सियासता उठा के देखें। ये बात हम नहीं करते कि लोग गलत रंग देंगे उसको, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, औलाद के प्यार के बाप में आपको इसको सोचना चाहिए। और फिर हजरत उम्मुल फज़ल ने कहा, मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहने दो, सिया उठा करके देखें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बांधा इसके ऊपर और तहारत के मसाइल उससे अखज़ फरमाए हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कहते नहीं ये तो पेशाब कर देंगे, ये तो पखाना कर देंगे। मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह का जिस्म मुअत्तर, जिस्म मुतहहर, हुजूर अलैहिस्सलाम शहजादों को लेकर क्या बताना चाह रहे हैं, हमें तरबियत देना चाह रहे हैं। तो याद रखिए, बच्चों को वक्त दीजिए, अदब सिखाइए, बात बात पर उनको टोकिए मत, बल्कि कोई अच्छा अंदाज इख्तियार कीजिए। आइए मैं कुछ उस पर भी एक बात अर्ज करूं। बच्चों को खाने के लिए लेके बैठो, अपने साथ लेके बैठो और उन पे नजर रखो, अपने आगे से खाओ और छोटा लुकमा बनाओ, देर तक चबाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये मौलवी साहब का काम नहीं है, ये आपका काम है। दस्तरखान की आदाब सिखाना आपका काम है। याद रखिए, हमने तरबियत नहीं की औलाद की, इसलिए औलाद बिगड़ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बस अब बात को मुख्तसर करते हुए समेटते एक बात अर्ज करूं और फिर दूसरे उन्वान की तरफ एक बात कह के अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। मैं अगर चाहूं भी गुफ्तगू बढ़ाने के लिए तो फ्लाइट का टाइम मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं गुफ्तगू बढ़ा सकूं, लेकिन 2 बातें अर्ज करके अपनी बात पूरी करूं। देखिए, आपको बताऊं, अगर बहनें यहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी, और नहीं मौजूद है तो आपसे अर्ज करना चाहता हूं, माँ बाप जितना बेहतरीन अंदाज से औलाद की तरबियत कर सके कोई और नहीं कर सकता। उसकी वजह मौलाना सादिक अगर कोई बात कहेंगे, हज़रत हाफिज़ अकबर साहब अज़हरी कोई बात कहेंगे, आदमी उसमें शक कर सकता है, डाउट कर सकता है सही है कि गलत है। लेकिन औलाद को जब माँ बाप कोई बात कहते हैं, फिर उसको कोई सियासत की दलील नहीं चाहिए, फिर उसको कोई आयत की दलील नहीं चाहिए। माँ बाप से औलाद इतनी अकीदत रखती है कि जो माँ ने कह दिया वो आखिरी बात, जो बाप ने कह दिया वो एंड है। और एक बात ये भी याद रखना, माँ बाप का कहा हुआ आखिरी दम तक के जहन में रहता है, क्योंकि जब इंसान बच्चा होता है ना, उसका मरकज, महवर और मरकज अकीदत सिर्फ माँ बाप होते हैं। ये भी समझ लें कि जितना आपको ज़रूरत थी बचपने में माँ बाप की,
آپ سوتے بھی تھے تو ماں باپ سے لپٹ کے زیادہ تر وقت ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. تو جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپنے میں زیادہ رہنا چاہتے تھے, آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں. اور ہمیں بچوں کو قریب رکھنا چاہیے, کیونکہ بچپنے میں اگر ہم بچوں کو قریب نہیں رکھتے تو بچوں کو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر بڑھاپے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی کہ وہ قریب رہیں, تو ان کو بچپنے سے دور رہنے کی عادت پڑ گئی. اس لیے بچے پھر بوڑھے ماں باپ کے قریب نہیں آتے, اور پھر ماں باپ کہتے ہیں میرے پاس تو میرا بچہ بیٹھتا ہی نہیں. کیوں بیٹھے گا بھائی, تو نے تو بچپنے سے اس کو دور رکھا ہے. اپنے بچوں کو دور رکھنے کی غلطی مت کیجیے, اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت رکھیے. بہترین دوست تو آپ اپنے بچوں کے خود بنیے. آپ کے بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکے, آپ کے بچے ہر بات آپ سے پوچھ سکیں, اتنا دوستی کا ماحول رکھیے. کچھ ٹائم ایسا نکالیے جو صرف بچوں کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو. کچھ وقت ایسا نکالیے جو ان کے ساتھ ہو, ان کے ساتھ کھیلیے, ان کے ساتھ کودیے, ان کے ساتھ سیر کیجیے, ان کے ساتھ تفریح کیجیے. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. دوستوں کے ساتھ جاتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی جاؤ, دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی کھیلو. فری ماحول ہوگا, اس ماحول کے اندر بچے اپنے ہر دل کی بات آپ سے رکھ سکیں گے. اللہ اکبر, کیا ماحول ہوگا رسول اللہ کے گھر کا, ایسا فری ماحول کہ اس میں بیٹی باپ سے پوچھتی ہے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. یہ ماحول کتنا فری تھا کہ شہزادی بابا سے پوچھ رہی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. یہاں تو حال یہ بچے بات کرنے ڈرتے ہیں, بچے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو قیامت نہ آ جائے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیے. اور آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اچھے دوست بن کے بچوں کو خود ہی بگاڑ دو گے. کیوں؟ کیونکہ تم شراب پیتے ہو تو اس نے نہیں پینا, بلکہ وہ 2 قدم آگے بڑھے گا. یاد رکھنا, اگر اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو پہلے گناہوں سے خود توبہ کیجیے, جھوٹ سے خود توبہ کیجیے. گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے سگریٹ پیتے رہو گے, بولے کہ جا نماز پڑھ کے, کل مولانا کی تقریر سنی نا بچوں کی تربیت, جا نماز. جب باپ گھر میں بیٹھے گا تو بیٹا کب نماز پڑھنے جائے گا؟ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے بچے اس سے 2 قدم آگے کریں گے. اچھا کرو گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے, برا کریں گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا جتنی تعلیم تمہارے ماں باپ نے تم کو دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا, کیونکہ تمہارے زمانے سے تمہاری اولاد کا زمانہ تیز رفتار زمانہ ہوگا. یہ آپ نے اشارہ دیا تھا. تو ہم جو کچھ کریں گے, اگر آپ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہیں, سمجھنا آپ کا بیٹا کیا سنے گا. آپ اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا کیا دیکھے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے گھر کو تباہی سے بچانا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو, اپنے نفس پہ کنٹرول کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو. پھر دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ترتیب پائے گا, کتنا حسین و جمیل ماحول ترتیب پائے گا. میں یہ جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ مولا کائنات کو دیکھا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا, دیکھا امام حسین نے کیا کیا, کیا کیا آپ دیکھیں. دیکھیں باپ کی تصویر ہوتا ہے بیٹا, باپ کا عکس ہوتا ہے بیٹا, ماں کا عکس ہوتی ہے بیٹی. اس کو 2 باتیں مثال کے ذریعے سے دیکھیں. مولا کائنات کو جس نے قتل کیا, ٹھیک, ابن ملجم ملعون قتل کیا, سامنے کھڑا تھا, شربت لایا گیا مولا مشکل کشا کے لیے. آپ نے کیا فرمایا, مجھ سے پہلے اس کو دو, کیونکہ مجھ سے زیادہ پیاسا میرا قاتل لگتا ہے, تو مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو پلا. اس نے نہیں پیا, انکار کرتے. بہرحال اخلاق دیکھیں. اب اسی اخلاق کو آپ امام حسن کی زندگی میں دیکھیں. زہر پلا دیا گیا ہے, زہر کے اندر ہیرا پیس کر کے پلایا گیا ہے, آتے کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے باہر نکل رہی, چہرہ ہرا ہو گیا ہے. امام حسین سرانے بیٹھ کے پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ آپ کو کس نے قتل کیا. آپ نے کیا فرمایا, کیا کرو گے تم, میں اسے قتل کروں گا. فرمایا اگر قاتل وہی ہے, دیکھو ادھر قاتل کے ساتھ باپ کا سلوک, ادھر قاتل کے ساتھ بیٹے کا سلوک. دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں تقریروں سے نہیں سیکھی جاتی, یہ کردار سے خس کیا جاتا. کیا کردار ہے, کہا اگر قاتل وہی ہے جو میرا گمان ہے تو اللہ سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں, اللہ انتقام لے گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کیوں کیا جائے گا, میں یہ اس کی اجازت نہیں دیتا. قربان جائے, معلوم تھا, بعد میں تحقیق ہو کر پتہ بھی چل گیا, مورخین نے لکھ بھی دیا. لیکن دیکھیں لوگ اپنے دوستوں
मुफ्त के ऐब पे पर्दा नहीं डाल पाते, कातिल के ऐबों पे पर्दा डालना कोई खानदान नबूवत से सीखे। ये तरबियत है, ये तरबियत का नतीजा है, तरबियत का असर है। फिर उसके बाद इमाम अली मकाम को देखें, आदमी मरने लगता है ना तो फिर उसकी हालत क्या होती है? मरने वाला इतना मुज़मिल होता है, रूह निकलते वक्त वो सब भूल जाता है, सिवाय उसको दर्द के कुछ सुझाई नहीं देता। लेकिन 73 जख्म है, 73 जख्म है पूरे वजूद पर, और तीरों से पूरा बदन छलनी है। उस वक्त तो ख्याल आया तो किसका? बेटों का नहीं, बेटियों का नहीं, बीवी का नहीं, किसका? नमाज का ख्याल। जिसने माँ को नमाज पढ़ते देखा, नमाज का ख्याल आया। तो याद रखिए, हमारी अपनी तबीयत मस्जिदों से दूर हुई, बच्चे मस्जिदों से दूर हुए, सदाकत से दूर हुए, बच्चे सदाकत से दूर हुए। और एक आखिरी बात ये भी अर्ज करूँ, आज जो बूढ़ों का रोना है ना कि मौलाना बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, माँ बाप का अदब नहीं करते, मैं कहता हूँ ये भी आप ही से सीखा है। एक तो आपने तरबियत नहीं की, और दूसरा आप घंटों दोस्तों से फ़ोन पे बातें तो करते रहे, लेकिन अपने माँ बाप को आपने कितना टाइम दिया? आपने अपने माँ बाप की कितनी खिदमत की? अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे, एहतराम करे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनके सामने अपने माँ बाप की खिदमत करो। जो बेटा अपने माँ बाप के हाथ चूमते हैं, उसकी औलाद भी उसको देखकर अपने माँ बाप के हाथ चूमती है। जो बेटा अपने माँ बाप के पैर दबाता है, उसकी औलाद भी उसके पैर दबाती है। आज अगर औलाद हमारी बागी हो रही है तो हम माँ बाप से बगावत किए तो औलाद भी बगावत करे। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने एक बात लिखी थी, जैसा तू करेगा तेरी औलाद इससे बढ़ के तुझ पे जुल्म करेगी, और अच्छी खिदमत माँ बाप की तू करेगा, इससे बढ़कर तेरी औलाद तेरी खिदमत करेगी। इस सिलसिले में वो लिखते हैं, एक मर्तबा एक शख्स की शादी हुई, एक नौजवान की शादी, और शादी के बाद बच्चा भी पैदा हो। उसकी जो बीवी थी, उसकी बीवी ने कहा, देखो जी मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, आपका बाप खांसते ही रहता है रात रात भर, मेरी नींद में खलल आता है, या तो घर में मैं रहूंगी या तो आपका बाप रहेगा, बोलिए किसको रखना है? बीवी का गुलाम था, दुनिया का गुलाम था, फौरन कहा आपकी मर्जी, मैं तो आप ही को रखूंगा। तो कहा तेरे बाप का क्या करेगा? तो कहा बाप को घर से निकाल दें। सोचो ज़रा कितना दर्दनाक लम्हा होता है जब घर में लाने वालों को घर से निकालने का प्लान बनाया जाता है। मैं यहाँ दादा बापू, मुफ्ती अहमद शाह बापू और बड़े बड़े सादात और उलमा की मौजूदगी में ये बात कहूँ, एक बात अच्छी तरह याद रखना, यहाँ आप सैयदों के, उलमा के, मशाइख के कितने भी हाथ चूमो, पैर चूमो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं है तो ये हाथ पैर चूमना तुम्हें कोई काम नहीं आने वाला। मैं अपने बुजुर्गों की तारीफ के साथ बयान करूँ, सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है तुम्हारे लिए। जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं नहीं, वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला, बहुत माजरत के साथ गुजरात के सुन्नी जलानों, सैयदों के पैर धोकर के पीने वालों, मैं इन सादात ही की पुष्ट पनाही से अर्ज कर रहा हूँ। और मैं बेबाकी से इसलिए यहाँ कह दे रहा हूँ कि मुझे कोई सादात का गुस्ताख इसलिए न कह सकेगा कि दर्जनों सादात की ताईद मेरे साथ है। हम सादात के एहतराम के कायल ही नहीं बल्कि आमिल भी हैं। और हम तो ये कहते हैं जो सादात का हक न जाने, हम तो उसको हलाली भी नहीं समझते। ये बात मैं भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन सादात के पैर धो के पीने वालों, उलमाए किराम के हाथ चूमने के लिए धक्के देने वालों, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वालों, मुकर्रिरीन और खुतबा के पीछे, उनकी कारों के पीछे दौड़ने वालों और उनकी कारों तक को चूमने वालों, उनकी कारों के जो है वो टायर को और उसके चाक को, उसके चक्के को चूमने वालों, बूढ़ी माँ बेचैन और बेकरार होकर के रात में कई घंटों तेरा इंतजार करती है, मेरा बेटा आकर मेरी खैरियत पूछेगा। माँ बाप को मस्जिद के जीने पर भीख मांगने पे मजबूर कर दिया और यहाँ आकर के नजरें पेश करते हो। तुम्हारे मुंह पे फेंक मारी जाएगी, तुम्हारी इबादतें भी, तुम्हारे नजराने भी, और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके माँ बाप उससे राजी है अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। माँ बाप को नाराज करके किस किस की खुशी के लिए जा रहे हो? उस नौजवान ने कहा
تیری خوشی کے لیے باپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ یاد رکھنا، کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملا کرتا ہے۔ یہ بڑے حسین لوگ ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ محبت میں مکر کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ محبت میں مکر کر سکتے ہیں، پیور جو محبت ہے اس کو ماں باپ کی محبت کہتے ہیں۔ جب ہم پیشاب کرتے تھے بستر میں تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہم پاخانہ کرتے تھے بستر میں تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہماری ناک بہتی تھی اور لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے تب بھی ماں اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی تھی اور کہتی تھی میرا چاند۔ ہماری آنکھوں میں کیچڑ دیکھ کر کے لوگ ہمیں دھکا دے کر بھگا دیتے تھے، لیکن ماں سینے سے چمٹا کر کہتی تھی میرا لال۔ خود گیلے بستر پہ سوتی تھی سردی کی طویل راتوں میں اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی۔ اللہ اکبر، گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تھی اور تقسیم کرتے ہوئے وہ چیز ختم ہونے والی ہوتی تھی اور بڑے بیٹے کہتے امی تم بھی کھا لو، تو ماں کہتی کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خود تکلیفیں اٹھا کر ہمیں کھلانے والے ماں باپ، خود پھٹے پرانے پہن کر کے ہمیں اچھے کپڑے پہنانے والے ماں باپ، سردی گرمی برسات کسی کی پرواہ نہ کر کے ہمیں پڑھانے لکھانے والے ماں باپ۔ آج ان ماں باپ کی کوئی قدر نہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہو، ماں باپ پہ ظلم کرتے ہو، ماں باپ کو ڈانٹتے ہو، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے، میرے باپ کے کھانسنے سے اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے کل میرا بابا تجھے نظر نہیں آئے گا۔ بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابا کہیں لے جانا ہے۔ وہ اولاد خاص طور پہ سنے جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، خدا کے لیے ظلم نہ کرو۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں۔ آج نہیں تو کل خدا تمہیں ترقی دے گا۔ دعائیں وہاں تک پہنچاتی ہے، ہزاروں سال کی محنتیں جہاں نہیں پہنچاتی وہاں دعائیں پہنچاتی ہے۔ دعائیں میرے عزیز بھائیوں، اس جوان نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا ابا تمہیں کہیں لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک کمبل ساتھ میں لیا اور جانا چاہتا تھا۔ چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے ابا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ بیٹے نے کہا باپ نے کہا نہیں تو نہیں چل۔ کہا نہیں میں بھی چلوں گا، آپ دادا کو کہاں لے جا رہے؟ میں بھی چلوں گا۔ ضد کیا نا تو ضد کر کے ساتھ ہو لیا، کار میں بٹھایا، جنگل میں پہنچا اور اس کے بعد ایک کمبل اپنے باپ کو دیا اور باپ سے کچھ کیا کہا۔ باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کمبل کو لیا۔ سوچو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی۔ جس دن مسلمانوں اپنے ماں باپ کی محبت کو تم محسوس کر لو گے، یہ دنیا مکار ہے، فریبی ہے، یاد رکھنا جب یہ محبت کرنے والے نہ ملیں گے اس وقت تو تم ان کو تلاش کرو گے، پچھتاؤ گے، ڈھونڈو گے، بلکہ دعا کرو گے تو ماں باپ پھر تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جاؤ جا کر ان کے دلوں سے پوچھو جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے، جاؤ ان سے جا کر کے پوچھو، ان کے دلوں سے پوچھو جن کے ماں باپ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، آج وہ ڈھونڈتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتے ماں باپ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس جوان نے جب کمبل دیا تو کمبل ہاتھ میں کپ کپی ہاتھ سے لے کے کہا بیٹا یہ کمبل کیا کروں؟ کہا بابا آج سے آپ کو اسی جنگل میں رہنا ہے، آپ اب گھر نہیں آ سکتے، میری بیوی آپ کے لیے یہ کہتی ہے کہ گھر میں وہ رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی، میرا سنسار بچا لے، میرا گھر بچا لے بابا۔ اس بوڑھے نے کمبل دیا، کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ کمبل لے کے کہا اگر میرے گھر سے نکلنے سے تو خوش رہتا ہے تو جا خوش رہے۔ اور یہ کہہ کے کمبل لے کے بوڑھا مڑنے لگا۔ بچہ یہ منظر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بچہ دوڑ کر گیا، دوڑ کے جانے کے بعد کہا بابا رکیے، اپنے باپ کو رکنے کے لیے کہا، کمبل لیا اور باپ کو دے کے کہتا ہے بابا اس کے 2 ٹکڑے کرے۔ بیٹے نے کہا بیٹا ایک کمبل تو دیا باپ کو میرے، اب تو اس کے 2 ٹکڑے کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ارے گھر میں کمبلوں کی اور بستروں کی کمی نہیں، تو کیا کرے گا کمبل کا؟ تو کہا یہ کروں گا بابا، آپ نے اپنے باپ کو جوان ہو کر ایک
1 कंबल देकर घर से निकाला है, मैं आपको आधा कंबल देकर घर से निकालूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाप की आंखें उस वक्त तो खुली, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब माँ बाप की बात आई है, एक बहुत खूबसूरत बात मेरे जहन में आ गई, वो पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। याद रखना मेरे भाइयों, बात खत्म कर रहा हूँ, हो सके दिल में जो जायज मुराद लेना है मुराद ले लो, इसलिए कि मैं माँ होने के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी माँ का जिक्र करने लगा हूँ। सबसे बड़ी दुनिया की माँ मुझे याद आ गई है, इससे बड़ी माँ होने के एतबार से दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उसका जिक्र करने से पहले इतना कहूंगा कि इनका जिक्र किया जाता है तो दुआएं मकबूल होती है। एक बात आपसे कह दूं, जाते जाते बात मुकम्मल करते करते, इतना खूबसूरत माहौल है, सादात है, उलमा है, सैयदों की दुआएं लेते हुए, याद रखना तुम्हारे पास अच्छे बंगले होंगे, कीमती कारें होंगी, लाखों करोड़ों रुपये होंगे, अच्छे लिबास होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर माँ बाप नहीं होंगे उस दिन तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ करूं, मैं आपकी कोई औकात ही नहीं। अल्लाह के रसूल के पास किसी चीज़ की कमी थी? नहीं थी। कहने वाले ने कहा किस चीज़ की कमी है? मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। मगर याद रखो मेरी कौम के जवानों, जब अल्लाह के रसूल के माँ बाप दुनिया से चले गए, हुजूर उस वक्त तो बचपने की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बल्कि बाबा तो उस वक्त गए कि माँ के पेट में थे, 6 साल के थे मेरे आका। उस वक्त तो रसूलुल्लाह की अम्मी जान दुनिया से तशरीफ़ ले गई, कूच कर गई। मेरे आका भी अपनी अम्मी को बार बार याद करते थे और याद कर कर के रोते भी थे। इससे पता चला एक दिन वो आएगा मेरे भाइयों जब हमें भी माँ की याद आएगी, मगर माँ नज़र नहीं आएगी, बाबा की याद आएगी, बाप नज़र नहीं आएगा। याद रखना, दौलत की कमी पूरी हो सकती है, बीवी की कमी पूरी हो सकती है, बच्चों की कमी पूरी हो सकती है और दोस्तों की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन एक बार माँ बाप चले जाएं। मैं बीवियों से नफरत करने को नहीं कह रहा हूँ, मगर याद रखना, एक मर गई तो दूसरी बीवी बीवी ही रहती है, तीसरी आ गई तो बीवी बीवी ही रहती है। एक बेटा मर गया, बेटी मर गई, जो पैदा होंगे वो बेटा बेटी ही होंगे। दोस्त एक छूट गया, दूसरा बनेगा तो दोस्त ही होगा। लेकिन एक मर्तबा माँ बाप चले गए तो फिर आप किसी को भी 70 बार माँ कह ले, मगर वो माँ नहीं बन सकती। बाप कह ले, बाप नहीं बन सकता। माँ बाप की याद ज़रूर आएगी। मुझे आज उस माँ की याद आई जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बेटा दुनिया को दिया। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, जब दुआ कबूल करने में, दुआ कबूल होने में ताख़ीर हो तो नबी के माँ बाप का नाम ले लिया करो, उनके वसीले से मांगा करो। क्या वो लोग हैं, मैं सोचता हूँ या अल्लाह, गौ से पाक जैसे वली को पैदा करने के लिए अबू साले और उम्मुल खैर जैसी माँ का इंतखाब किया गया। इमाम हसन इमाम हुसैन को पैदा करने के लिए सैयदा फातिमा और मौला अली जैसे माँ बाप का इंतखाब किया गया। अल्लाह तूने जब महबूब को पैदा करना हुआ होगा तो कैसी माँ को चुना होगा, कैसे बाबा को चुना होगा। अल्लाह अकबर। आप इतना तो गौर करें मुसलमानों, वो माँ कैसे होगी, वो बाबा कैसा होगा जिसकी गोद में सैयदुल आलमीन आए। किसी का बेटा मूसा है, किसी का बेटा ईसा है, किसी का बेटा दाऊद है, किसी का बेटा अय्यूब है अलैहिमुस्सलाम। आमिना तेरा शहजादा तो नबियों का इमाम है, तेरा शहजादा तो साहिबे कुरान है, तेरा शहजादा तो साहिबे बुरहान है, अल्लाह का महबूब है, साहिबे मेराज है। अल्लाह अकबर। सारी मखलूक खुदा की रजा चाहती है और अल्लाह तेरे शहजादे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रजा चाहता है। क्या वो रसूल की माँ होगी जिसके शहजादे की निगाह उठने पर अल्लाह किबला बदल देता है, जिसकी बहू खदीजतुल कुबरा है, जिसकी बहू आयशा सिद्दीका है, जिसकी बहू अल्लाह अकबर उम्मे सलमा है, जिसकी बहू के बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, उस सास को सैयदा आमिना खातून कहते हैं और उस ससुर को सैयदा अब्दुल्ला कहते हैं। लेकिन आइए आपको बताऊं, कोई कमी थी, सर झुकाए तो आयत आए, सर उठाए तो आयत आए। उनकी मर्जी पर जाबिर के बच्चे जिंदा हो जाए, बकरी पे हाथ रख दे, मुर्दा बकरी जी उठे, दरख्तों को अपने पास बुला ले। लेकिन रिवायत में आता है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के कोने में बैठे हैं, सर झुकाकर चुपके खामोश आंसू से हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। सहाबा की आदत थी कि सहाबा जब भी हुजूर मौजूद होते
ہوتے تو حضور ہی کو تکتے رہتے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا وہ عبادت ہے کہ کسی کو دیکھنا وہ عبادت نہیں ہے۔ صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پہ نظر جما رکھی ہے، حضور کے آنسو موٹے موٹے مزگاہ سے ہوتے ہوئے رخسار پہ آتے ہیں اور داڑھی پر سے نچھاور ہوتے ہوئے لباس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے آقا کو روتے دیکھا تو صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، رونے کا کوئی وقت سمجھ میں نہیں آتا، نہ واز ہو رہا ہے، نہ نصیحت ہو رہی، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آقا جانے کائنات، روئے کائنات، آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آج رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے، میری ماں کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ آقا یہ کہہ کے خوب روئے۔ جب آقا روئے تو صحابہ بھی رو پڑے۔ اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کو کبھی بہن کے یہاں چھوڑ کے، کبھی بھائیوں کے یہاں چھوڑ کے، کبھی دوا کے پیسے نہ دے کے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کا دل دکھانے والوں، غور کرو۔ اللہ کے رسول اپنی امی جان کو یاد کر کے رو رہے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے۔ جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کاش آج میری امی حیات ہوتی۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جو کنکروں کو کلمہ پڑھا دے۔ کس کو تمنا ہو رہی ہے ماں کی حیاتی؟ حضور کیا چاہ رہے؟ کاش آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کیا ہوتا؟ صحابہ نے اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ہوتا؟ اب آقا بتا رہے کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، محمد ادھر آؤ۔ روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جسے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، انہیں کوئی پکار عام انسانوں کی طرح پکار نہیں سکتا۔ حضور کہہ رہے ہیں میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے پکارتی ادھر آؤ، تو میں ان کی آواز سنتا اور نماز کو وہیں چھوڑ دیتا۔ ماں کی پکار سن کر میں نماز کو وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما کر پھر روئے، صحابہ روئے۔ ماں باپ کی قدر کرو، جنہیں تم گھر کا کچرا سمجھتے، جنہیں بوجھ سمجھتے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ ایک صحابی آ کے کہتے آقا میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں نے ان کی غلاظت تک دھلائی، بیت الخلا پاخانہ تک دھلایا، تو میری ماں نے میرا پاخانہ دھویا تو میں نے اپنی ماں کا پاخانہ دھویا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا مسکرا کے کہتے ہیں جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلا کرتی تھی تو وہ یہ تمنا کرتی تھی میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اور تو ماں کا پاخانہ دھلتا ہے تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ یہ سوچ ہے تمہاری فکر میں اور تمہاری ماں کی فکر میں۔ مسلمانوں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جس ماں نے اپنے سینے کے دودھ کو بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ہمارے سینے میں منتقل کیا، جس ماں نے خود نہ کھا کے ہمیں کھلایا، خود نہ پہن کے ہمیں پہنایا، آج ان ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت
موت نہیں آ سکتی تو تو جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں چین نہ پا سکو گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے، اور سب قربان کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ کسی کی دعا وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچائے گی، اس لیے ماں باپ کی دعا لو۔ ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن بات اب ختم ہی کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہوا اور مجھے بھی رخصت ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق بھی دے اور ماں باپ کے اکرام کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں اچھی تھی وہ من جانب اللہ تھی، اور جو باتیں اگر کوئی غلط نکل گئی ہو وہ میرے نفس کی شرارت ہے، جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت ہی شاندار طریقے سے حضرت کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور یہ آج کی محفل کا